اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر واجب ہے کہ وہ غریبوں کو دیا جائے. مثلا زکوٰۃ میں کہا گیا کہ غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے، اور اسی طرح سے خمس میں کہا گیا کہ سہم سادات والا حصہ غریب سادات کو دیا جائے. اور بھی کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ غریب کو دیا جائے، مثلا رد مظالم ہے، واجب صدقہ ہے. ایسے بہت سارے عنوانات ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غریب کو یہ والی رقم ادا کریں، یہ مال غریب کو ادا کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے غریب کسے کہیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو غریب فقط اس شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ جو مفلوک الحال ہو، جس کے لیے اپنے اخراجات چلانا بہت مشکل ہو، اور بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہو، مانگ مانگ کے گزارا کر رہا ہو. اسلامی نقطۂ نگاہ سے ذرا سا فرق ہے، چنانچہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے غریب کون کہلاتا ہے. غریب وہ شخص ہے، ہر وہ شخص ہے کہ جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی آمدنی 5,000 روپے ہے مگر اس کے اخراجات 6,000 روپے ہیں تو یہ شخص غریب ہے. لیکن فقط یہی شخص غریب نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی آمدنی 50,000 روپے ہے اور اس کے اخراجات 60,000 روپے ہیں تو یہ شخص بھی غریب ہے. باوجود اس کے کہ اس کی آمدنی 50,000 روپے ہے مگر اس کے باوجود یہ غریب ہے، اس لیے کہ اس کے اخراجات چلانے کے لیے اسے 60,000 روپے کی ضرورت ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ صاحب پھر تو ہر آدمی اپنے اخراجات بڑھا لے گا اور غریب بن جائے گا، یہ ایسا وہی کرے گا کہ جو کمزور قسم کا آدمی ہوگا، پست قسم کا آدمی ہوگا، وہ یہ کام کرے گا. اور پھر یہ کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ماہ اسے کوئی نہ کوئی امداد کرنے والا مل جائے. لہذا عام طور پر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنی آمدنی ہوتی ہے اتنے اخراجات رکھتے ہیں، اس سے زیادہ اخراجات نہیں رکھتے. لہذا اگر اس کی آمدنی اس کے اخراجات کے برابر ہے تو وہ غریب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہے تو یہ غریب ہے. چاہے پھر اس کی آمدنی بہت زیادہ ہو، اور آمدنی جس کی زیادہ ہے اس کے پاس وسائل بھی ہوں. وسائل کا مطلب ہے اس نے موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، گاڑی رکھی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود وہ غریب کہلائے گا، اس لیے کہ اس کی آمدنی کم ہے اس کے اخراجات کے اعتبار سے. ہم اگر یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آمدنی 5,000 روپے اخراجات 6,000 روپے ہیں، یا آمدنی 50,000 روپے ہے اخراجات 60,000 روپے ہیں، تو یہ فقط 10,000 کی حد تک غریب ہے. یعنی اگر ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیں، خمس کی رقم دینا چاہیں، کسی اور مد میں رقم دینا چاہیں جو اسلام نے واجب کہی ہے، تو 10,000 تک اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب 10,000 اس کے پاس آ جائیں گے تو وہ غریب نہیں رہے گا، اور غریب نہیں رہے گا تو غریب والا حصہ اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے. لہذا یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی سادات کی مدد کی جا رہی ہے تو فقط اتنی مدد کی جائے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے. اگر فرض کیجئے کہ سید ہے، آمدنی 50,000 ہے، اس کے اخراجات 60,000 ہیں، تو ہم 10,000 کی مدد اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتفاقی اس کو ضرورت پڑ جائے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر میں علاج کی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عارضی طور پر 4 لاکھ روپے کا غریب کہلائے گا. لہذا اگر ہم 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے کی بھی مدد کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.